اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ تصوف کی دنیا میں دو لفظ بڑے ہی عظیم، گہرے اور اسرار سے بھرے ہیں۔ نمبر ایک فنا اور نمبر دو بقا۔ یہ دونوں الفاظ دراصل انسان کی روحانی زندگی کے دو حصے ہیں۔ فنا کا مطلب ہے خود کا مٹ جانا اور بقا کا مطلب ہے اللہ میں باقی ہو جانا۔ جب بندہ اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے وجود، اپنی میں سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی صفات میں باقی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے فنا بقا کی ابتدا ہے، یعنی فنا کے بغیر بقا ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک بندہ خود کو مٹاتا نہیں اور وہ اللہ میں جیتا نہیں، ٹھیک ہے، یہ مضمون اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، اور بندہ ان دونوں مراحل کو کیسے طے کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، عربی میں فنا کا مطلب ہے اپنے نفس، ارادے، غرور، خواہش اور خودی کو مٹا دینا تاکہ صرف اللہ باقی رہ جائے۔ فنا دراصل توحید کا عملی اظہار ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو یہی فنا کا آغاز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فنا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جائے، اور بقا یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھے، صرف جب اس کی نظر اٹھے تو خدا کی طرف اٹھے۔ فنا کے تین درجے ہیں۔ نمبر ایک فنا گناہوں سے فنا، یہ پہلا درجہ ہے جس میں انسان گناہوں کی خواہش سے مٹ جاتا ہے۔ اب گناہ کی کشش باقی نہیں رہتی کیونکہ دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ فنا نفس سے فنا، یہ دوسرا درجہ ہے جب انسان اپنی میں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا بلکہ ہر کام میں صرف اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ نمبر تین ہے فنا سے بی فنا، فنا سے بی فنا، یہ اعلیٰ ترین کا درجہ ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاں بندہ فنا احساس سے بی فنا ہو جاتا ہے۔ اب نہ فنا کا تصور باقی رہتا ہے نہ بقا کا بقیہ، صرف اللہ ہی کا جلوہ رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بقا کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں باقی رہ جانا، اس کے نور میں جینا، اس کی صفات میں ڈھل جانا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی خواہش نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی مرضی اس کی مرضی بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27، جو بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چہرہ یعنی ذات باقی رہے گی۔ پیارے دوستو، جب بندہ خود کو فنا کر لیتا ہے تو وہ اس بقا کے نور میں شامل ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا ایک خاص تعلق ہے۔ فنا اور بقا دو متضاد الفاظ نہیں بلکہ ایک ہی روحانی سفر کے دو مرحلے ہیں۔ فنا بقا کی شرط ہے، یعنی فنا کے بغیر بقا ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ جو خود کو نہیں مٹاتا وہ خدا میں نہیں جیتا۔ جیسے دریا میں قطرہ گرتا ہے تو وہ اپنی پہچان کھو دیتا ہے، یہی فنا ہے۔ لیکن جب وہی قطرہ دریا کا حصہ بن جاتا ہے تو دریا کی وسعت سے باقی رہ جاتا ہے، یہ ہے بقا، یہ بقا ہے۔ صوفیہ نے فرمایا ہے جب بندہ فنا ہو جائے تو باقی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنی انا سے آزاد ہو کر اللہ کی صفات میں رنگا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، فنا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ انسان کا سب سے بڑا پردہ اس کا نفس ہے، یعنی میں، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ میں کہتی ہے، میں جانتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں ہوں۔ جب تک یہ میں باقی ہے اللہ کا جلوہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تو باقی ہے
تو اس کو نہیں پا سکتا۔ جب تو فنا ہوا تو اس نے خود کو تجھ پر ظاہر کیا۔ پیارے دوستو، فنا دراصل خودی کا خاتمہ اور ابوبیت کا آغاز ہے۔ جب بندہ فنا ہو جاتا ہے تو حقیقتاً باقی اللہ رہتا ہے۔ فنا کے مرحلے کے روحانی سفر ہیں کچھ۔ فنا، عمل کے ذریعے فنا، یہ وہ درجہ ہے جس میں بندہ اپنی عادتوں اور حرص کو نیکی کے ذریعے بٹاتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ سب نفس کو کمزور کرتے ہیں۔ علم کے ذریعے فنا، علم حقیقت حاصل کرنے کے بعد بندہ سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے۔ یہ علم اسے غرور سے بچاتا ہے۔ فنا یعنی محبت کے ذریعے فنا، جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو خود کو بھول جاتا ہے۔ یہی فنا فی اللہ ہے، یعنی اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا۔ پیارے دوستو، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، تصوف میں فنا کے مختلف درجے ہیں۔ فنا فی الشیخ جو ہے، مرشد کی کامل عطایت، مرید اپنی رائے، خواہش اور ارادہ مرشد کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں فنا ہو جانا، اپنی خواہش کو سنت کے تابع کر دینا۔ پیارے دوستو، نمبر 3 ہے فنا فی اللہ، سب سے اعلیٰ مقام جب بندہ اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے، اب نہ خودی باقی رہتی ہے، نہ دنیا کا مطلب، صرف اللہ کا جمال ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہی بقا باللہ ہے، یہی بقا باللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ بقا کے عملی علامات کیا ہوتے ہیں؟ پیارے دوستو، جب انسان فنا کی راہ پر ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ اپنی تعریف یا شہرت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے، وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے، وہ دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہر وقت زندہ رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ بندہ فنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فنا سے بقا کا سفر ہوتا ہے۔ فنا کے بعد بندے پر بقا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب بندہ صرف اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے لیے خاموش رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جب نوافل کے ذریعے میرے قریب آتے ہیں تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ پیارے دوستو، یہی بقا باللہ ہے۔ بندہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اللہ کی صفات میں باقی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر فنا اور بقا کے اشارے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، جب بندہ فنا ہوتا ہے تو اسی نور میں باقی رہتا ہے۔ سورۃ قصص میں ہے، آیت نمبر 88 ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی حقیقت میں بقا صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو بندہ اللہ میں فنا ہوتا ہے وہ بھی اس کی بقا کا حصہ ہوتا ہے۔ بقا، فنا اور بقا کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ شمع اور پروانہ، پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، آخرکار وہ شمع میں جل کر فنا ہو جاتا ہے، مگر یہی اس کی بقا ہے کیونکہ وہ اپنے وجود سے مٹ کر محبوب کے نور میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قطرہ اور سمندر۔ قطرہ اگر اپنی انانیت پر قائم رہے تو وہ قطرہ ہی ہے، محدود، کمزور، لیکن جب وہ سمندر میں گر جاتا ہے تو فنا ہو کر سمندر بن جاتا ہے۔ یہی بقا ہے۔ آئینے کی ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ جب آئینہ رنگ آلودہ ہو تو کچھ نہیں دکھتا، لیکن جب اسے صاف کیا جائے تو وہ چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دل بھی آئینہ کی طرح ہے، جب میں کا زنگ مٹ جائے تو اللہ کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ اکرام کے حوالے سے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اس وقت پایا جب میں خود سے فنا ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں 2 محبتوں کے گنجائش
نہ پائی۔ یا تو دنیا کی محبت رہتی یا اللہ کی، جب اللہ کی محبت آ گئی تو میں فنا ہو گئی۔